آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا جموں کا ہنگامی دورہ، شہید ہوئے فوجی جوانوں کو کیا شاندار خراج پیش۔ بارہمولہ ضلع کے کنزر علاقے میں آج ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان ہوئی جھڑپ میں ایک مقامی ملیٹنٹ ہلاک، جائے تصادم سے ہتھیار بھی برآمد۔ وادی میں آج بادل پھٹنے اور بجلی گرنے کے دو الگ الگ واقعات میں 4 افراد ہوئے جاں بحق، کئی املاک کو بھی پہنچا نقصان۔ اور قومی اہلیت و داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 کا امتحان کل پورے ملک کے 499 شہروں کے مراکز اور ملک سے باہر 14 شہروں میں ہوگا منعقد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے راجوری اور پونچھ اضلاع میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج جموں پہنچ گئے۔ ہمارے جموں کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں پہنچنے کے فوراً بعد وزیر دفاع فوجی سربراہ کے ہمراہ راجوری کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں فوجی بیس کیمپ کا دورہ کیا اور سرحد پر سلامتی کی صورتحال اور آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جہاں اطلاع کے مطابق کنڈی علاقے کے کیسری پہاڑیوں کے جنگلاتی علاقے میں اس وقت ملٹنسی مخالف آپریشن جاری ہے۔ وزیر دفاع نے فوج کے بہادر جوانوں کے ساتھ بھی بات چیت کی اور کہا کہ بھارت مادر وطن کے تحفظ کی جانب فوجی جوانوں کے عقیدت کو سلام کرتا ہے۔ انہوں نے شہید ہوئے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے جذبات سوگوار کنبے کے ساتھ ہے۔ واضح رہے کہ علاقے میں کل تلاشی کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں کے حملے میں 5 فوجی اہلکار شہید اور میجر رینک کا ایک افسر زخمی ہوا۔ آج صبح کارروائی کے دوران وہاں پر چھپے ہوئے ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ایک ملیٹنٹ کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی، وائٹ نائٹ کور کے کور کمانڈر اور صوبائی کمشنر جموں بھی وزیر دفاع کے ہمراہ ہیں۔ اس سے پہلے آج دن میں شمالی کمان کے GOC لیفٹیننٹ جنرل دویدی نے جائے تصادم کا دورہ کیا، جہاں انہیں گراؤنڈ کمانڈروں نے جاری آپریشن ترنیترا میں ہو رہی پیش رفتوں کے بارے میں جانکاری دی۔ جموں ڈویژن کے یہ 2 اضلاع راجوری اور پونچھ، جنہیں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل دہشت گردی سے پاک قرار دیا گیا تھا، گزشتہ 18 مہینوں میں دہشت گردوں کے کئی خطرناک حملوں سے لرز اٹھے ہیں۔ راجوری ضلع کے کنڈی جنگلی علاقے میں 5 جوانوں کی موت اس سال کا تیسرا بڑا واقعہ ہے اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب 20 اپریل کو پونچھ ضلع کے توتا گلی علاقے میں فوج کے ایک ٹرک پر گات لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راجوری جا کر کل مارے گئے 5 بہادر فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے شووں پر پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پورا ملک ان شہید اہلکاروں کے لواحقین کے شانہ بشانہ ساتھ ہے۔ بارہمولہ ضلع کے کارہامہ کنزر علاقے میں آج صبح حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک تصادم میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ اطلاع کے مطابق یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر فوج، CRPF، SSB اور پولیس کے مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران وہاں پر چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کی۔ طرفین کے مابین گولی باری میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا، جس کی شناخت کلگام کے عابد احمد وانی کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ لشکر طیبہ تنظیم سے وابستہ تھا۔ تلاشی کے دوران جائے تصادم سے ایک AK-47 رائفل، 2 میگزین وغیرہ برآمد کر لیے گئے۔ وادی میں آج بادل پھٹنے اور بجلی گرنے کے 2 الگ الگ واقعات میں میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ اطلاع کے مطابق پلوامہ ضلع میں پامپور کے بج باغ علاقے میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس کی زد میں آ کر ہلال احمد ہانجی نامی ایک شخص اور اس کی بیوی روزیہ جان لقمہ اجل بن گئے۔ بجلی گرنے کا دوسرا واقعہ وسطی کشمیر بڈگام میں مجپتھری علاقے کے بالائی چراگاہ میں پیش آیا، جس میں ایک خاتون سمیت 2 افراد مارے گئے، جن کی شناخت گرویت کلان کی تاجہ بیگم اور ان کے داماد محمد سلطان چوپان کے طور کی گئی ہے۔ پولیس نے ان دونوں واقعات کے سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔
سری نگر کے پائن شہر علی قدل میں آج صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک خاتون جلس کر جاں بحق ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں ایک 3 منزلہ رہائشی مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے کافی نقصان پہنچا۔ اس دوران مکان کے کچن میں موجود نفیسہ نامی خاتون آگ کی زد میں آ کر موقع پر ہی از جاں ہوئی۔ آگ کی خبر سنتے ہی آگ بجھانے والا عملہ جائے واردات پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کی گئی۔ نیشنل ہیلتھ مشن JNK کے اہتمام سے آج سری نگر میں پری کانسیپشن اینڈ پری نیٹل ڈائگنوسٹک تکنیکس ایکٹ کی مؤثر عمل آوری سے متعلق ایک روزہ اورینٹیشن ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس موقع پر صحت اور طبی تعلیم کے سیکرٹری اپیندر کمار بطور مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ NHM JNK کے مشن ڈائریکٹر آیوشی سودن، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر، CMOs، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، BMOs اور میڈیکل افسروں کی ایک بڑی تعداد نے اس ورکشاپ میں شرکت کی۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے مذکورہ ایکٹ کی مؤثر عمل آوری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی جنس کا تناسب کسی بھی معاشرے کی سماجی صحت کا ایک اہم اشارہ ہے اور جنس کے تناسب میں کسی بھی قسم کی کمی خطے کی آبادی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، جس سے بنی نوع انسان کا پورا نظام عدم توازن کا شکار بن سکتا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن پلوامہ کے اہتمام سے آج ایک روزہ انٹرپرینیورشپ آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت JNK EDI کے ڈائریکٹر نے کی۔ یہ پروگرام UT کے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پروگرام کا موضوع خواتین کاروباریوں اور جموں کشمیر کے مجموعی اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام میں ان کے تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر JK EDI کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کہا کہ JK EDI جموں کشمیر کے ہر ایک کونے تک پہنچنے اور انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UT کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ کالج کی پرنسپل پروفیسر یاسمین فاروق نے بھی خواتین کاروباریوں سے متعلق مختلف مسائل پر روشنی ڈالی اور نوجوان طالبات کو کریئر کے پہلے آپشن کے طور پر انٹرپرینیورشپ کا انتخاب کرنے کی ترغیب دی۔ پروگرام میں سینکڑوں طلبہ کے علاوہ سینئر فیکلٹی ممبروں نے بھی شرکت کی۔ زمینی سطح پر نوجوانوں کو روزگار پیدا کرنے کی اسکیموں کے فوائد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے آج کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی جانب سے اشموجی کلگام میں ایک روزہ بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کے دوران سرکاری وساطت والی خود روزگار اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس پروگرام میں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ مہمان خصوصیت کی حیثیت سے موجود تھیں، جبکہ ضلع انتظامیہ اور بینکوں کے کئی افسران کے علاوہ بورڈ کے سینئر افسران اور بڑی تعداد میں خواہش مند انٹرپرینیوروں اور تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر بورڈ کے چیئر پرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے بتایا کہ بورڈ کی کلگام شاخ نے 126 یونٹ کے قیام کے لیے مالی سال 2022-23 کے دوران 245 کروڑ 61 لاکھ روپے کی مارجن رقم واگزار کی ہے، جس کی بدولت 1423 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کے ساتھ آج گاندربل ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران وہاں زرعی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر موصوف نے FTEC احاطہ گاندربل میں ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پرنگ گاؤں اور ملکہ علاقوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ مختلف مقامات پر کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے علاقے کے لیے مربوط کاشتکاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ محکمے کی طرف سے انہیں ہر ممکنہ تکنیکی رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ قومی اہلیت و داخلہ ٹیسٹ نیٹ 2023 UG کل منعقد کرایا جائے گا۔ یہ امتحان پورے ملک میں 499 شہروں میں مختلف مرکزوں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں منعقد ہوگا۔ یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے سپہر 5:20 تک جاری رہے گا۔ میڈیکل کے جن طلبہ نے اس امتحان کے لیے اندراج کرایا ہوا ہے وہ سرکاری ویب سائٹ www.neet.nta.nic.in پر اپنا داخلہ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
بارہمولہ ضلع کے کاٹیا والی علاقے میں زمین ڈہ جانے سے بہت سے رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کے بعد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ متاثرہ کنبوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں پچھلے سال سے زمین کھسکنے کے واقعات پیش آنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ اگرچہ انہوں نے اس بارے میں متعلقہ حکام کو آگاہ کیا، تاہم انہوں نے اس ضمن میں کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں کسی محفوظ مقام پر متبادل زمین فراہم کریں تاکہ وہ سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ تو ہم لوگوں کی یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ہماری زمینیں دھس گئی ہیں بالکل، اور اسی سال نہیں دسی، پر سال بھی 4 گھر نکل گئے تھے، 5 گھر یہاں سے کچھ تھوڑی بہت امداد دی تھی گورنمنٹ نے، لیکن اس امداد سے ہم لوگوں کا کچھ نہیں بننے والا ہے۔ ہم اس وقت بہت مصیبت کے ذات میں، بارش چل رہی ہے، مکان گر رہے ہیں، 50 آدمی اس وقت بالکل دربدر ہیں فیملی، ہمارے پاس کوئی گزارا نہیں ہے جناب علی، تو لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو بارش ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے علاقے ہیں، جیسے کنڈی ایریا ہے ہمارا، رفیع آباد کا ہے یا کریری واگورہ کا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ہر وقت اپریہنشنز رہتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کے، لیکن پچھلی بار بھی کچھ کیسز سامنے آئے تھے تو ہم نے SDRF کے تحت ان کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ تو کل بھی ہماری نالج میں یہ آیا تھا کہ کٹھیا والی میں ایسا ایک واقعہ رونما ہوا جہاں پہ بہت سے گھروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے، تو فوراً ہمارے جو ریونیو کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ گئی اور انہوں نے ایک اسسمنٹ بنا کے رکھا ہے، تو ایز پر جو نارمز ہیں تو وی ول بی کمپنسیٹنگ دیم۔ اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس کے کانفرنس ہال میں کشمیر اینجل نیٹ ورک نامی نجی تنظیم کی جانب سے آج کارپوریٹ گورننس پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران مقررین نے مذکورہ تنظیم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ KAN نامی تنظیم نوجوان نسل میں سٹارٹ اپ شروع کرنے میں نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ تقریب میں شرکاء نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ صحت سے متعلق عالمی تنظیم WHO نے کہا کہ کووڈ-19 اب عالمی صحت کی ایک ہنگامی صورتحال نہیں رہی۔ WHO کی صحت سے متعلق ضابطوں کی ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے منعقدہ 15ویں میٹنگ میں غور و خوض کے بعد تنظیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ کورونا سے جڑی بین الاقوامی سطح کی ہیلتھ ایمرجنسی کی تشویش اب ختم ہونی چاہیے۔ 3 برس پہلے WHO کی طرف سے وائرس کے بارے میں جاری کیے گئے سب سے بڑے الرٹ کے بعد سامنے آیا آج کا یہ اعلان وبا کے خاتمے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں WHO کے سربراہ نے خبردار کیا کہ وائرس ایک عالمی خطرے کے طور پر ابھر رہا ہے، لیکن تشویش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لندن میں آج ایک تقریب میں کنگ چارلس سوم اور ان کی اہلیہ کیملا کی تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ تقریب میں غیر ملکی رہنماؤں، ممتاز شخصیتوں اور شاہی خاندان کے ارکان سمیت ہزاروں مہمان شرکت کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس SC چبر نے وادی کے تمام اضلاع میں پیرا سپورٹس ویک کی کامیاب تکمیل پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے تفریح کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ ہر ایک بچہ کھیلوں کی جانب راغب ہے اور جسمانی طور خاص بچوں کے لیے کھیل جیسی سرگرمیاں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے محکمے کے فیلڈ عملے کی پیرا سپورٹس ویک کے تحت ایسی سرگرمیاں عمل میں لانے کے لیے ستائش کی۔ اسی دوران محکمے کے کلگام شاہ کی طرف سے منعقدہ پیرا سپورٹس ویک آج ضلع ہیڈ کوارٹر میں اختتام پذیر ہوا۔ اس ہفتہ وار پروگرام میں جسمانی طور خاص بچوں کو مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کی جانب راغب کیا گیا، جن میں کیرم، چیس، کرکٹ اور دیگر کچھ تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں۔ اختتامی تقریب پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس کے علاوہ تقریب پر کئی پولیس افسران اور کھیلوں سے وابستہ کچھ اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ دوسری ورلڈ مکس باکسنگ چیمپئن شپ 2023 کی میزبانی آج JNK مکس باکسنگ فیڈریشن نے ورلڈ مکس باکسنگ فیڈریشن اور ایشین مکس فیڈریشن کے اشتراک سے انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں کی۔ اس چیمپئن شپ میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے 150 سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے جموں کشمیر کے نوجوان مکس باکسنگ میں حصہ لینے کے لیے راغب ہوں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر درخشاندرا بھی بطور مہمان خصوصی موجود تھیں۔ اس چیمپئن شپ میں بھارت کے علاوہ نیپال اور سری لنکا کے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں میں درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔